اچھا، چونکہ یہ اس مقام کے اور ان مقامات مقدسہ کا ذکر اس وقت ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مقام وہاں پر موجود ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حجر اسود کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعاؤں کی اثر انگیزی کیسے بڑھ جاتی ہے، یہاں پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد کریں. لیکن اس میں ویسے تو کعبہ مشرفہ سارے کا سارا ہی سبحان اللہ فیہ آیات بینات، خود قرآن میں فرمایا گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. سارے کا سارا ہی جو ہے ہر جگہ ہی اس کی باعث برکت، کعبہ مشرفہ کا ہر حصہ، حرم کا ہر حصہ باعث برکت، باعث برکات، بلکہ کثیر الخیرات والبرکات اور کثیر المنافع ہے. اور یہ جو خاص حجر اسود ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں روایت کا دوسرا پہلے بیان کرتا ہوں کہ جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس حصے کو مستجاب کہا جاتا ہے. مستجاب اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے. تو باقاعدہ حدیث میں تصریح موجود ہے فرشتوں کی تعداد بیان کر کے، الگ الگ جو ہے وہ تعداد بیان ہوئی ہے. ایک روایت کے اندر 70,000 فرشتوں کا ذکر کہ جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے تو اتنے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. اچھا، تعداد الگ الگ، بعض روایتوں میں الگ بھی بیان ہوئی ہے. اچھا، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی ہے، اور افضل اور مستحب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دعا مانگی جائے جو دنیا و آخرت کی برکات کی جامع ہو. وہ ایک دعا میں عرض بھی کر دیتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگنا وہاں پہ مستحب ہے، افضل ہے. اب فرشتے وہاں پہ آمین کہتے ہیں، لیکن وہ تعداد فکس کر دی گئی ہے. لیکن حجر اسود کے بارے میں حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کتنے فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اس کی کوئی تعداد معلوم ہی نہیں. یعنی اس کی تعداد فکس کر کے بتا دی گئی، معین کر کے بتا دی گئی. لیکن یہاں پر تو یہ کہا گیا کہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے بھی زائد ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں خدا کو معلوم ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو فرشتوں کی حقیقی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا، اور وہاں پہ جو فرشتے موجود ہیں اس تعداد کا بھی تعین ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے. اور فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، ایک تو فرشتے دعا کے لیے موجود ہوتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی وہاں حجر اسود سے برکت لیتے ہیں، اس کو چھونے کے لیے اور اس کو بوسہ دینے کے لیے، استلام کے لیے فرشتوں کا بھی ازدحام ہوتا ہے. ایک اور روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے مبارک پہ غبار کے آثار تھے. تو حضور نے جب دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں حجر اسود سے آ رہا ہوں، وہاں فرشتوں کا ازدحام تھا. تو یعنی وہاں فرشتوں کا ازدحام ہونا، سیدنا جبریل امین کا بھی وہاں ہونا، پھر وہ اس کے بعد اس کے آثار غبار کے جو آثار ظاہر ہونا. اب دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بتاتی ہے کہ حجر اسود پہ صرف انسان ہی پروانہ وار نہیں لپٹ رہے، صرف انسان ہی فدا نہیں ہو رہے، ملائکہ جو نوری فرشتے ہیں وہ بھی اس حجر اسود پہ جھپٹ رہے ہیں، پروانہ وار دیوانہ وار اس سے گرد لپٹ رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں. کیوں نہ بوسہ دیں، بوسہ گاہ رسول ہے، بوسہ گاہ رسول ہے. انسان تو انسان، جن بھی اس کو بوسہ دے رہے ہیں. سرکار علیہ السلام تو جو ہے وہ جنوں انس اور ملائک سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جنوں انس کی طرف جو سرکار کی رسالت ہے، جو بعثت ہے، یہ بعثت تکلیفیہ ہے، یعنی جن اور انسان مکلف ہیں. اور جو فرشتوں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بعثت تشریفیہ ہے. بعثت تکلیفیہ تو نہیں، یعنی وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن انہیں شرف دینے کے لیے سرکار علیہ السلام کی ان کی طرف بھی بعثت ہوئی ہے. محققین علماء کا مختار موقف یہ ہے. تو جن انسو جنو حور و پری جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں. اعلیٰ نے کہا تھا نا یہ. تو جب سرکار پہ جان فدا کرتے ہیں تو جو بوسہ گاہ رسول ہے اس پہ بھی وہ پروانہ وار جھپٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، بوسے دیتے ہیں اس کو اور اسے چومتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ حدیث کے اندر آیا یمین اللہ فی الارض، کہ اللہ کا یمین ہے. جب یمین اللہ ہے تو اس یمین اللہ پہ فرشتے جو ہے وہ یمین اللہ، ایک تو بوسہ گاہ رسول اور دوسرا جو ہے یمین اللہ، تو فرشتے بھی اسے بوسہ دیتے ہیں. تو یہ حجر اسود وہ موطن اجابت ہے، کنفرم جو مواطن اجابت کہلاتے ہیں. یہ جب ہمارے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے مواطن اجابت، مواضع اجابت یعنی قبولیت کے مقامات. جب محدثین دعا کے موضوع پہ کلام کرتے ہیں، اس پہ کچھ تحریر کرتے ہیں، الگ سے باقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بعض اوقات احادیث کی تشریح میں باب باندھا جاتا ہے اور بعض مستقل کتب بھی موجود ہیں. تو وہ باقاعدہ اس کے اندر چیپٹر قائم کرتے ہیں مواطن اجابت کا، کہ قبولیت کے مقامات. اب قبولیت کے مقامات کے اندر کچھ مقامات تو وہ ہیں کہ جنہیں انہوں نے اپنے قیاس کے ذریعے
قرآن و حدیث کی کسی نص پہ قیاس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، اور کچھ مقامات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن و حدیث میں تصریح موجود ہے کہ یہ قبولیت کے مقامات ہیں۔ تو حجر اسود ان مقامات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں خود نص موجود ہے کہ یہ قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ یہاں اچھا ایک بات میں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آخری ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ ان سارے فضائل کو سن کر وہ کوشش کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو بوسہ دوں اور دینا چاہیے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، ہمیں نظر یہ آتا ہے جب حاضری ہوتی ہے وہاں پر کہ لوگ رش جب زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اس کو بوسہ دوں۔ اب رش زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ دھکم پیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور پھر اس کو چومتے ہیں۔ دیکھیں یہ طرز عمل صرف نامناسب نہیں، یہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو بلا اذن شرعی تکلیف پہنچانا، اس کا گریبان کھینچنا، اس کو پکڑ کے نیچے گرا دینا، اس کے اوپر چڑھ جانا، روندنا، آپ یہ ایک باعث برکت کام ہے، لیکن اگر آپ بالفرض نہیں چوم سکے، دور سے جو استلام کریں گے تو بھی ہو جائے گا، وہاں وہ کفایت کر جائے گا۔ قریب سے بوسہ دینا فرض یا واجب نہیں ہے، دور سے بھی چل جائے گا، لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانا بے اذن شرعی یہ گناہ ہے۔ تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ بھی کہاں کر رہے ہیں؟ خاص حرم کے اندر، اور حرم کے اندر بھی خاص کس جگہ پہ؟ کعبہ مشرفہ کے سامنے، اور وہ بھی اس جگہ پہ کہ جو بوسہ گاہ رسول بھی ہے اور یمین اللہ بھی ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کے، اس کے قریب موجود ہو کر، بجائے رب سے لو لگانے کے، بجائے تضرع کے، بجائے ابتحال کے، بجائے گریہ و زاری کے، بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے، آپ اور گناہوں میں پڑ رہے ہیں، تو یہ انداز قابل اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حجر اسود کی برکت عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کی برکت عطا فرمائے، اور خلق خدا کا لحاظ کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔